بیک ناظرین، اس بزم کا حصہ شبانہ عباس ہمارے ساتھ ہیں. ہم چاہتے ہیں خوبصورت سا کلام سنیں شبانہ سے اور اس کے بعد پھر اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں. جی شبانہ. صلی اللہ نبینا صلی اللہ محمد صلی اللہ شفیعنا صلی اللہ محمد کھلا اٹھتے تو کیسے نہ یہ ہاتھ حالی نہ وہ ہاتھ حالی جو پوچھا ہے تم نے کہ میں نظر کرنے کو کیا لے گئی تھی تو تفصیل سن لو. تھا نعتوں کا ایک ہاتھ اشکوں کے موتی درودوں کا گجرا سلاموں کی ڈالی. تھا نعتوں کا ایک ہاتھ اشکوں کے موتی درودوں کا گجرا سلاموں کی ڈالی. مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی کہ تارے لگائے کھڑے ہیں سواری. جزاک اللہ خیر. شبانہ عباس بہت خوبصورت انداز میں کلام پیش کر رہی تھی. ناظرین، ہمارا آج کا موضوع چونکہ توہم پرستی کے حوالے سے ہے، اس لعنت کے حوالے سے ہے جس نے پوری انسانیت کو صدیوں سے جکڑا ہوا ہے. اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اگر کوئی طبقہ پڑھا لکھا ہے تو اس میں شاید کم ہوگا یا ان پڑھ طبقے میں زیادہ ہوگا. دولت بھی اس کا کوئی پیمانہ نہیں ہے اور قومیت مذہب بھی اس کا پیمانہ باقی نہیں رہا. پوری انسانیت اس قسم کے معاملات میں جکڑی ہوئی ہے. جس طریقے سے پہلے بھی بات ہو رہی تھی، اگر اپنے معاشرے کی بات کی جائے اور خاص طور پر دیہی معاشرے کی، تو بدقسمتی کے ساتھ ایک منظر جو نظر آتا ہے اور خاص طور پہ اس طبقے کی جو سروائیو کرنے کے لیے بہت سٹرگل کرتے ہیں اور سٹرگل کرنے کے بعد کوئی رکشہ بنا لیتے ہیں، گاڑی بنا لیتے ہیں یا کوئی اور معاملات بنا لیتے ہیں، گھر بنا لیتے ہیں. تو جس طریقے سے مدنی صاحب پہلے بات کر رہے تھے کہ اس کے باہر یا تو جوتا لٹکا دیا جاتا ہے یا سم لٹکا دیا جاتا ہے یا مختلف اس قسم کے کالی دھاگے یا ٹاکیاں باندھ دی جاتی ہیں اور سمجھا جاتا ہے کہ اس سے نظر نہیں لگے گی. لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ جب اپنے اس معاشرے میں قریب سے چیزوں کو دیکھنے کی کوشش کی جاتی ہے تو یقین مانے وہی رکشہ ڈرائیور، وہی ٹیکسی ڈرائیور یا وہی کار والا جس نے محنت کر کے اس کے ایک اثاثہ بنایا ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کے ساتھ جوتا لٹکا دیا ہوتا ہے، یقین مانے وہی پنکچر لگوانے کے لیے بھی ادھار مانگ رہا ہوتا ہے، پیٹرول ڈلوانے کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے. لیکن دوسری جانب جس کے پاس وسائل زیادہ ہوتے ہیں اور اس کی گاڑیوں کے ساتھ اس کے گھر کے باہر کوئی ایسے مناظر نہیں بھی نظر آ رہے ہوتے تو اس کو عافیت نظر آ رہی ہوتی ہے، اس کے پاس ایسے کوئی مسائل نہیں ہوتے. اگر عالمی سطح پر بات کی جائے تو یورپ کا معاملہ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا کہ وہاں 13 کے ہندسے کو اس نظر سے دیکھا جاتا ہے کہ یہ منحوس ہندسہ ہے. اگر چین کی بات کی جائے تو وہاں 8 کے ہندسے کو مقدس اور عافیت والا جانا جاتا ہے اور 4 کے ہندسے کو کوئی خرابی اور شر کے حوالے سے جانا جاتا ہے کہ اگر 4 کا ہندسہ استعمال ہوگا تو مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. عمارتوں کی تعمیر کے دوران 4تھا فلور نہیں رکھا جاتا. ہوٹل انڈسٹری میں چین میں 4 نمبر سے کمرے کو منسوب نہیں کیا جاتا. فن لینڈ کا ذکر کیا جائے تو اگر فن لینڈ میں مکڑی کو مارا جائے تو سمجھا جاتا ہے اگلے دن بارش ہوگی. یہ مختلف قسم کی توہم پرستی کی جو شکلیں ہیں پوری دنیا میں نظر آتی ہیں. علامہ صاحب رہنمائی فرمائیے گا کہ کوئی پیغام دے دیں اپنے سننے والوں کو، مسلمانوں کو، کیونکہ اس خصوصی طور پر ہمارا کنسرن اس وقت امت مسلمہ ہے. کیا پیغام دیں گے؟
میں اپنے چاہنے والوں کو یہی پیغام دوں گا، جتنے ناظرین رمضان المبارک کی برکتیں سمیٹ رہے ہیں، ہمیں سب سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پہ توجہ دینی چاہیے. ہمیں جو ہے پیارے رسول کی پیاری دعائیں ایک کتاب ہے، بالکل اس کو لینا چاہیے اپنے گھر میں. اپنے بچوں کو وہ وظائف یاد کرائیں، اور خاص کر کے سورت جو آخری قرآن مجید کی چھوٹی صورتیں ہیں، ان میں سورت فلق اور والناس، یہ جادو کے لیے بھی بہت کارآمد ہے، اور جتنے شیطانی انسان کو وسوسے آتے ہیں اس کے لیے بھی یہ دونوں قرآن مجید کی آخری صورتیں جو ہیں یہ لازمی گھروں میں پڑھیں. جمعہ والدین سورت کاف جو تلاوت کریں ساری فیملی بیٹھ کر. اور یہ جتنے بدشگونی ضعف الاعتقادی، یعنی اکثر لوگ یہ ذہن میں رکھتے ہیں بات کہ میں یہ جو نگ ڈالا ہوا ہے نا، اس پہ بھی لوگوں کا اعتقاد آ گیا ہے کہ یہ فروزہ ہے، یہ یقوت ہے، یہ مرجان ہے. بھائی اگر یہ نگ کچھ کرنا چاہتے ہوتے یا ان سے آپ کی دولت بڑھتی، بیلجیم کا ہیرا سب سے قیمتی ہیرا ہے. ہیروں کی دنیا میں بیلجیم ملک کا ہیرا سب سے قیمتی ہے. میاں صاحب اگر اللہ آپ کو توفیق دے تو اپنی بیگم کے لیے لے آنا. تو وہ ہیرے میں پوچھتا ہوں ان لوگوں سے جو یہ مندریاں رنگ ڈال کر نگوں سے امید لگا سکتے ہیں کہ یہ میری قسمت کے ساتھ ستارے کے ساتھ ملاپ کرتا ہے، یہ مجھے اچھا رہے گا، تو پھر جس ملک سے نکلتا وہ تو پابندی لگا دیں کہ یہ ہیرا باہر نہیں جا سکتا، یہ نگ پتھر باہر نہیں جا سکتا. ہمارے ملک میں برکتیں رہیں ساری. اس لیے خدا کے لیے رنگ ڈالیں، جو ان سا مرضی نگ اس میں آپ چوز کر لیں، مگر اس سے یہ اعتقاد مت رکھیں کہ پتھر کے کوئی اثرات نہیں ہوتے پتھر میں ہیں. وہ کوئی کہتے ہیں اثر نا منفی نہیں، اثرات ہیں اس پہ، اس کے حالات ٹھیک ہو گئے ہیں، اس نے عقیق پہنا تھا، اس نے کوئی بھی ایسا پتھر کچھ نہیں. ہم تو شادیوں کے طریقے رکھتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ یہ دن ہمارے لیے سوٹ کرے گا کہ نہیں. اللہ نے جمعے کا دن سردار بنایا ہے. مفتی صاحب سے بھی جانے تھے. مفتی صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ابھی انہوں نے پتھروں کے بارے میں بات کی ہے. پتھر جو ہے ہمارے ہاں یہ بڑا ہی بہت امپورٹنٹ موضوع انہوں نے چھیڑ دیا. ٹائم بہت کم ہے ہمارے پاس. کہا جاتا ہے کہ اگر تمہارے حالات ٹھیک نہیں ہیں، تمہارا روزگار اچھا نہیں ہے، تمہارے گھریلو والا میاں بیوی کے تعلقات بھی اچھے نہیں ہیں، تو کہہ دیے جب فلاں پتھر پہن لو تم. پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے خیال میں جب مجھے بلایا کریں تو مجھے پہلے کہہ دیا کریں کہ مفتی صاحب آپ کا ٹائم کم ہے. جب مزے کی بات آتی ہے نہیں، ہماری کوشش ہوتی ہے ہم سارے اپنے جتنے مہمان ہیں ہماری سب بسم اللہ. یہ حکومت نے بھی کہنا ہمارے پاس ٹائم کم تھا. جب مزے کی بات آتی ہے تو وہ ٹائم ختم ہو جاتا ہے نا. تو اصل میں ہم سارے بیٹھے ہوئے ہیں لوگوں کی اصلاح کے لیے، ہاں جی، اللہ کی مخلوق کی خدمت کے لیے. تو یہ ایک بہت بڑی عبادت بھی ہے. اصل سحری یہ ہے، وہ تو سحری ہم کھاتے ہی ہیں. اللہ ہم سب کے لیے بخشش کا سامان بنائے، خاص طور اس چینل کی برکت کے لیے اللہ تعالیٰ آسانیاں عطا فرمائے. یاد رکھیے گا، میں ابھی مدنی صاحب سے بات کر رہا تھا دو صورتوں کی. پھر وہی بات ہے، ایمان جب کامل ہوتا ہے نا تو آپ کو کوئی بدشگونی نہیں ہوتی، آپ کے ساتھ کچھ برا نہیں ہوتا، کیونکہ آپ ہر چیز اللہ کے توکل کر دیتے ہیں. جب آپ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، جب آپ کہتے ہیں اللہ میں نے آپ کو مانا ہے، آپ میرے وحدہ لا شریک کے مالک ہیں، آپ میرے خیر شر کے مالک ہیں، آپ کی طرف سے میرا رزق ہے، آپ کی طرف سے میری زندگی ہے، آپ کی طرف سے میری ساری شان و شوکت ہے. نہ میری شان و شوکت میں فرق پڑے گا، نہ میرے بچوں پہ کوئی مصیبت آئے گی، نہ میری گاڑی کہیں ایکسیڈنٹ ہوگا. آپ جب اللہ کے توکل کرتے ہیں تو اس نے کیا کہا ہے، جب گاڑی میں بیٹھو تو سبحان الذی سخر لنا ھذا، کہ اللہ نے تمہارے لیے مسخر کیا ہے. تو یہ جو چیزیں دوسری سورہ فلق اور سورہ ناس کے والے سے کہ جو وساوس ہوتے ہیں نا، بھئی یہ تیرے ساتھ ایسا نہ ہو جائے، یہاں کپڑا باندھ دے. بھئی بات یہ ہے، کپڑا باندھنے والے یا تویز کرنے والے یا انگوٹھیاں پہننے والے اگر اتنے فیوز و برکات ہوتے تو پھر تو کوئی غریب ہو ہی نہ، پھر تو کوئی دکھ آئے ہی نہ. پھر تو این ایچ اے والے بھی بیچارے وہاں پہ لگا دے جی، ہم یہاں پہ ٹاکیاں لگا دیتے ہیں. جوڑ پہ درد ہو تو کالا دھاگا باندھ میاں دو، صاحب فلاں والا. موٹر وے والے بیچارے، موٹر وے پولیس والے، اگر گلے یہ طویل رکھیں ہی کچھ ملتا ہوئے تو پھر پاکستان موٹر وے والے بیچارے کیا کریں، چلان نہ دیں کہ بھئی یہ ٹاکی باندھ لو، ہم آپ کا چلان نہیں کرتے. اور ہم این ایچ اے والے کہیں جی یہ ہم نے لگا دیا، ٹول پلازا تو دے رہے ہو، ہم سے ایک ذرا چیز بھی لے جاؤ خدا کے لیے، تمہارا ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے. بیسیکلی طور پہ ہمیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی پاک کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. اور یہ میں شیئر کروں گا اس چینل کی برکت کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے فوت ہوئے جب مدینہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں، تو کچھ لوگوں نے کہا کہ آج سورج گرہن لگا ہے یا چاند گرہن لگا ہے تو اس لیے حضور کے بیٹے فوت ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فوری وحی اتری کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو فرمائیے ذرا. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے، کائنات کے والی حضور نبی پاک نے فرمایا صحابہ یاد رکھو میں نے تمہارا ایمان بڑھایا ہے. سب سے زیادہ جس پہ محنت کی گئی ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ایمان اور ہمارے یقین پہ محنت کی ہے. ہمارے یقین کی کمی ہے، اس لیے ہم مفتی صاحب بات کو یہیں سے آگے چلائیں گے. اس وقت ایک شارپ بریک کا کہا جا رہا ہے، واپس ملیں گے. السلام علیکم.
वेलकम बैक नाज़रीन। अभी बहुत प्यारा छोटा सा नन्हा मुन्ना सा हमारा मेहमान है अबीहा फातिमा, जिन्होंने हमें ज्वाइन किया, और इमरान शहजाद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अबीहा से खूबसूरत से कराम सुनते हैं, बिस्मिल्लाह कीजिए। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। इतनी प्यारी आवाज में नात पढ़ी है माशाल्लाह से। इमरान भाई आप भी बिस्मिल्लाह कीजिएगा। देन लोकी तेरे नाल सोनिया, तेनू रब ने बनाया बेमिसाल सोनिया, रले देन लोकी तुसी जे बुलाओ आका, ए रुख टुर पैंदे ने, मुठियां च रोड़े भी दरूद पढ़ लेंदे ने, तेरे गिन गिन दसां की कमाल सोनिया, कीतियां जो अली दिया लाला मेहरबानियां, भुलना भी चावे जे कोई, ए भुलियां नहीं जानिया, शाला वसे तेरी सोनी सोनी आल सोनी।